جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ تمہیں ذکر اللہ اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جو شخص بے بسی کے بعد 5 بار یا ربنا کہہ کر اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے، اللہ پاک اسے قبول کرتا ہے۔ جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ بس جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ سچا سچائی کے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا مکر و فریب سے بھی نہیں پہنچتا۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا تو کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے تو وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ بوڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے اچھی ہے۔ فاسق کی برائی کرنا غیبت نہیں۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ اور فریب ہے۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے، اور خواہش پرستی ہلاک کرنے والا ساتھی۔ سب سے بہتر لقمہ وہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہو۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے باہر نکلنا اتنا ہی مشکل ہے۔ آنسو کا قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن اس کی قیمت اس وقت کوئی نہیں جان سکتا جب تک اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا اللہ ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شوق سے کرو۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ کی سواری بھی تیز ہوتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت 2 قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان میں ڈر کے فرار ہونا چاہتے ہوں، اور دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا مال و غنیمت کے لیے کرتے ہیں، اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اور اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اور اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اپنی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 بڑھاپے میں اولاد، نمبر 2 مصیبت میں دوست، اور نمبر 3 غربت میں بیوی۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے
تو آئندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچے میں ہی کیوں نہ ڈال کر دیا جائے۔ دو چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کر دینا اور عدل کرنا۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احسان پتھر پہ لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر جائے گا۔ علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔